آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ یا پھر آپ اپنے فیوچر کے لیے پریشان ہیں اور راتوں کو آپ کو نیند بھی صحیح سے نہیں آتی؟ یا پھر آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر خود کو ناکام سمجھنے لگے ہیں؟ یا پھر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں؟ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا جواب بھی ہاں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری پیاری بہنوں بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا نوجوان بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ہر طرف کمپٹیشن ہے، کریئر کا پریشر ہے، پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جاب کی ٹینشن ہے، اور سوشل میڈیا کی وہ زندگی کہ جو لوگ اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ تو دکھاتے ہیں مگر وہ ایسا نہیں دکھاتے کہ جہاں ان کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ اینزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ہم باہر سے تو مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا اصلی مسئلہ پیسہ، ڈگری یا جاب ہے، یا پھر حقیقت میں کچھ اور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اصلی مسئلہ دلوں کا سکون نہ ہونا ہے، اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہر انسان جو پریشان ہے اس کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، جس کا ترجمہ ہے سن لو کہ تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ ہم لوگ روز گھنٹوں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور بہت ساری سوشل میڈیا کی ایپ پہ گزار دیتے ہیں، لیکن جب قرآن کھولنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں تو بہت محنت کرتے ہیں کہ دنیا والے راضی ہو جائیں، ہمارے جو ہیں ٹیچر، آفیسر، باس، بزنس مین راضی ہو جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ہمارا مالک و خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو پلاننگ کرتے ہیں، آخرت کے لیے پلاننگ نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں دنیا کو چھوڑنے کا نہیں کہتا، اسلام تو ہمیں محنت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تعلیم حاصل کرو، بزنس کرو، ڈاکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو، انجینئر بنو، مگر سب سے پہلے اللہ کے اچھے بندے بنو۔ اگر تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا تو دنیا کی ڈگریاں تمہارے کسی کام کی نہیں، دنیا کی کامیابیاں تمہیں سکون نہیں دے سکیں، لیکن اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا ہوگا، اور تمہیں کامیابیاں بھی ملیں گی، اور تمہارے لیے ہر راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم سٹریس کا شکار ہو یا مایوس ہو، یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، تم صرف میری بات مانو اور یہ 3 عادتیں اپنا لو۔ پہلا یہ کہ تم نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرو۔ نماز صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جوڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ روز 10 منٹ کے لیے، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور کیا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تم جس مسئلے میں پھنسے ہو، جس مشکل میں پھنسے ہو، یا پھر تم کسی بھی قسم کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔
ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حل وہیں سے نکالے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ بس ہماری دعاؤں کی کمی ہے، ہم دعا اللہ سے نہیں مانگتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، تبھی تو وہ ہمارا وہ بیماری کا علاج ہمیں بتاتا ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈائریکٹ ہمیں بتا دے کہ آپ کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر غیب کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اگر کوئی چیز چاہیے جیسے سوئی چاہیے، یا اللہ مجھے سوئی چاہیے تو مجھے عطا فرما دے، یا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے جیسے بریانی کا دل کر رہا ہے، کسی چیز کو، کسی بھی چیز کا دل کر رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ میرا یہ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ ہر جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان بن جائیں گے، کیونکہ ہر شے پر قادر اللہ ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندے نے اس کو پکارا ہے، اس سے مدد مانگی ہے۔ تو آج سے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد بہت زیادہ کامیاب ہوں۔ یاد رکھیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ خود کو بیکار انسان سمجھیں، ناکام سمجھیں، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں اور اللہ سے امید چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور کبھی خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ صرف خود کو پہچانیں اور اپنے اندر ان صلاحیتوں کو تلاش کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر ایک مشکل آسان ہو جائے، حل ہو جائے، اور کبھی آپ کو ناکامی نہ ہو، تو اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن کو جوڑیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، مضبوط کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ہم سب کا مالک ہے، وہی سب کو کامیابی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔